ہیئر ٹرانسپلانٹ یا بالوں کی وگ استعمال کرنا کن صورتوں میں حرام ہے اور کن صورتوں میں حلال ہے، اور وضو یا غسل کے مسائل اس میں کیا ہوں گے وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر انسان کے بالوں کی وگ ہے یا انسان کے بالوں کو ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، چاہے انسان کے اپنے بال اسی کی کھوپڑی میں ٹرانسپلانٹ کیے جائیں یا کسی اور کے بال اس کی کھوپڑی میں ٹرانسپلانٹ کیے جائیں یا کسی اور کے بالوں کی وگ بنا کر یہ استعمال کرے، یہ تینوں صورتیں انسانی بالوں کے ساتھ کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح حدیث ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الواصلہ والمستوصلہ۔ حضور علیہ السلام نے واصلہ پر بھی لعنت فرمائی اور مستوصلہ پر بھی لعنت فرمائی۔ واصلہ اور مستوصلہ، بال ملانے والی عورت پر بھی لعنت، اور جس کے سر میں یہ بال جوڑ کر ملائے جا رہے ہیں اس پر بھی حضور علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے۔ تو پہلے کے دور میں اگر بال چھوٹے ہو جاتے تھے تو انسانی بال دوسری عورت کے اسی کی چٹیا کے ساتھ، اسی کے بالوں کے ساتھ گوند دیے جاتے تھے، چٹیا بنا دی جاتی تھی، تو بظاہر اسی کے بال لمبے لمبے دکھتے تھے۔ اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا اور فرمایا ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے جو بالوں کو بالوں کے ساتھ ملا کر سر میں لگانے والی ہیں۔ اس عورت پر بھی جو یہ کام کرتی ہے، پروفیشن اختیار کیے ہوئے ہے، اور جو یہ باقاعدہ سر میں بال ٹھکواتی ہے اس پر بھی حضور علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے۔ انسانی بالوں کے ساتھ یہ کام نہیں ہو سکتا، چاہے اپنے بال ہوں چاہے دوسرے انسانوں کے بال ہوں۔ دوسرا، خنزیر چونکہ نجس العین ہے، اس کا ایک ایک بال ناپاک اور غلیظ ہے، تو اس کے بالوں کا استعمال بھی حرام ہے، کیونکہ یہ بال بھی اس کے ناپاک اور نجس ہوتے ہیں۔ اس کی وگ بھی نہیں بنا سکتے، اور اس کی اگر پیوند کاری کہیں ممکن ہو گئی ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں ان کے بالوں کی وگ بنا لی جاتی ہے، گھوڑے کے بال ہیں، ہرن کے بال ہیں، بکرے کے بال ہیں، اور کوئی بھی جانور ہے جس کے بال بالکل انسانوں سے میچ کرتے ہوئے ہوں، اگر ایسے بالوں کی وگ بنا لی جاتی ہے تو یہ پہننا حلال ہے، اس میں گناہ والی بات نہیں ہے۔ اب اس میں وضو یا غسل کا معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ اگر ایسی بال لگوائے ہیں جانوروں کے یا دیگر چیزوں کے کہ ان بالوں کی وگ کو اتارنا ممکن ہی نہیں ہے، جیسے ایلفی چپک جاتی ہے کہ اکھاڑنے سے کھال ہی اکھڑے گی، خون ہی نکلے گا، وہ نکل ہی نہیں سکتی ہے، تو بس وہ پھر سر کا حصہ ہے، اسی کے اوپر مسح کر لیں گے یا اسی کو دھو لیں گے تو وضو یا غسل ادا ہو جائے گا، کیونکہ یہ مجبور ہے، یہ اکھیڑے گا تو خون نکلے گا لیکن یہ وگ اترنے کا نام نہیں لے گی، ایسی چپکائی ہوئی ہے جیسے ایلفی چپک جاتی ہے۔ تو جتنے دنوں تک ایلفی چپکی ہوئی ہے ویسے کوشش کریں گے کہ اس کو اکھاڑیں، لیکن اگر یقین ہے کہ اکھاڑنے لگا تو میری جلد بھی ساتھ میں اترے گی تو اب یہ والی ایلفی معاف ہے، اس کے اوپر سے پانی بہا لیں گے تو بھی وضو غسل ہو جائے گا۔ اور اگر ایسی وگ ہے کہ اس کو آسانی سے اتارا جا سکتا ہے، ہلکی سی چپکی ہوئی ہے، اس کو یوں اتاریں، دوبارہ کوئی لوشن وغیرہ لگائیں اور چپکا لیں۔ اگر ایسی ہے تو پھر وضو کے لیے بھی اس کو اتارنا پڑے گا، مسح کرنے کے لیے، کیونکہ وگ پہ مسح کریں گے تو کھوپڑی پہ مسح ہوا ہی نہیں، سر پہ نہیں ہوا، اللہ نے سر پہ فرمایا تھا مسح کرنا، اس کو اتارنا پڑے گا۔ اور غسل کر رہے ہیں تو سر کو دھونا فرض ہے تو پھر یہ وگ کو اتارنا پڑے گا۔ تو جہاں اتارنا ممکن نہیں یہی سر کا حصہ بن جائے گا، اسی کو دھو لیں، مسح کر لیں، ہو جائے گا غسل وضو، اور جہاں اتارنا ممکن ہے وہاں اتار کر وضو یا غسل کرنا ہوگا۔